کہ یہ جو دن ہے اس کو ہم نہ بھول سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ کبھی ایک دوسرے کو بھولنے دیں گے۔ آج خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم وصال کا دن ہے۔ بس ان کا ذکر نصیب ہو جائے مجھ گناہگار کو، وہ بات نصیب ہو جائے مجھ گناہگار کو، وہ محفل نصیب ہو جائے مجھ گناہگار کو، میں سمجھوں گی ٹھیک ہے، چلو زندگی میں کچھ تو حاصل کر لیا۔ آپ کا ذکر، آپ کا نام، آپ کے نام کا ادب مجھے مل جائے، بس یہی دعا ہے میری رب تعالیٰ سے، اس کے حبیب اور کی آل کے صدقے سے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ یہاں موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم نوری بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اب میں ہمارے جو دوسرے عالم ہیں علامہ جواد عابدی صاحب، جواد بھائی کو بھی شرکت کے لیے دعوت دوں گی۔ پروگرام کے آغاز میں نے ذکر کیا تھا حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، حسان بن خورشید پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ آئیے حسان بھائی۔ السلام علیکم بھائی، آپ بے شک یہاں پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ نہیں آپ لوگ بیٹھے، بالکل۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے حسان۔ آج کا میں کیا سوال کروں، بس مجھ پہ روشنی ڈال دیجیے اس نام کے صدقے کی۔ نور بھائی بسم اللہ۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کا مائک شاید آف ہو گیا ہے نوری بھائی؟ ہاں ادھر دیجیے، شکریہ، تھینک یو۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کا نام لینا عبادت ہے، جن سے محبت کرنا عبادت ہے، جن کے طریقے پہ چلنا عبادت ہے، وہ جس سے راضی ہو جائیں اللہ بھی اس سے راضی، رسول بھی اس سے راضی، اور ان کی محبت جس دل میں آ جائے اس دل میں کبھی اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ جو ان کے لیے رحمت ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ ان کے لیے ایمان قرار پائیں کہ جو خود ایمان والوں کے امیر المؤمنین ہیں، اور وہ ان کے لیے، ان کے قدموں کے لیے جنت ان بچوں کے لیے ٹھہری کہ جو جنت کے سردار ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا عظیم شخصیت ہے۔ اچھا، یہ کن کی بیٹی ہیں؟ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ کیونکہ فاطمہ جن کی تربیت کریں اسے حسن و حسین کہتے ہیں، اللہ، اور حسن حسین وہ ہیں جو زمانے کی تربیت کریں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک سید ہے، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں وہ سیدوں کا فیض ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہاں ایک بات الگ ہو گئی لیکن پھر بھی بتا دوں کہ جو عالم ہوتا ہے اسے نبی پشت کا فیض ملتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے اسے نبی کے پشت مبارک کا فیض ملتا ہے، اور جو سید ہو اسے رسول اللہ کے سینے کا فیض ملتا ہے۔ اور وہ سید جو عالم دین بھی ہو اسے رسول اللہ کے پشت کا بھی فیض ملتا ہے، رسول اللہ کے سینے کا بھی فیض ملتا ہے۔ اور سید ہوتے وہ ہیں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل سے ہوں۔ آپ جب آج ایک سید عالم کا یہ مقام ہے تو جن کی نسل سے سید نکلے ہیں، سید بنے ہیں، اس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ، علم، فضل کتنا بلند ہوگا۔ اچھا، تربیت کرنے والی کون ہے؟ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ملکۃ العرب ہیں۔ اب اندازہ کیجئے بچپن میں جن کی پرورش آپ حاصل کر رہی ہیں، اس جاہل معاشرے میں کسی کوئی پوچھے کہ جب نبی نے اعلان نہیں کیا، خود حضور کی عمر مبارک 25 برس ہے، جہاں بدکاری پہ فخر کیا جاتا ہے، جہاں جھوٹ بولنے پہ فخر کیا جاتا ہے، جہاں چھیننے پہ فخر کیا جاتا ہے، جہاں چال بازی میں فخر کیا جاتا ہے، مرد اور عورتوں کے حوالے سے پوچھے، مردوں کے حوالے سے پوچھے تم میں کوئی صادق ہے، تم میں کوئی سچا ہے، تم میں کوئی امانت دار ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم میں محمد ہے۔ اور اس معاشرے سے پوچھے تم میں کوئی پاکیزہ ہے، کوئی طیبہ ہے، کوئی طاہرہ ہے، کوئی عابدہ ہے، کوئی عطا کرنے والی ہے، وہ کہتی ہیں ہاں ہم میں ختیجہ ہے۔ اور ان کی اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
یہ مقام و یہ مرتبہ ہے، اور انشاءاللہ بھی بات ہوتی رہے گی تو آج معلوم چلے گا وہ عابدہ کیسی ہیں، وہ شاکرہ کیسی ہیں، وہ منعمہ کیسی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جی جواد بھائی، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سحر باندھ دیا مفتی صاحب نے، اللہ اکبر۔ اور جب بولتے ہیں تو یقیناً علم و معرفت کے خزانے ہوتے ہیں۔ آج اتنا عظیم دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن نہیں، ایک زندگی کا سفر ناکافی ہے ان شخصیات پہ گفتگو کرنے کے لیے، لیکن اگر ان کی سیرت سے ہمیں کچھ بھی سیکھنے کو مل جائے تو ہمارے لیے وہ اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لو کان الحلم شخصا لکان علیًا، اگر بردباری کی کوئی شکل ہوتی تو وہ علی ہوتے۔ لو کان الحسن شخصا لکان الحسن، اگر حسن کی خوبصورتی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ جناب امام حسن ہوتے۔ لو کان الکرم و شخصا لکان الحسین، اگر کرم کی کوئی صورت بنا دی جائے تو وہ حسین ہوتے۔ اور پھر فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ بل ہی اعظم منہا، فرمایا اگر خوبصورتی کا کوئی مجسمہ بنایا جاتا تو حضور نے فرمایا وہ میری بیٹی ہوتی۔ ان ابنتی فاطمہ خیر و اہل الارض انصرا و شرفا و کرما، میری بیٹی زمین والوں میں عنصر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، جو اس کے عناصر ہیں وہ میرے عناصر ہیں، کرم کے اعتبار سے اس سے برابر کوئی نہیں، شرف کے اعتبار سے اس کے برابر کوئی نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہونا اور ہے، علی بن ابی طالب کی زوجہ ہونا اور ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ قیامت تک کی خواتین کا سر فخر سے بلند ہے کہ وہ قیامت میں جناب سیدہ کے حصار میں اٹھیں گی، اور وہ جلال کا عالم ہوگا۔ روایت میں کہ جب جناب سیدہ کی سواری گزر رہی ہوگی تو اللہ کی آواز آئے گی یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچے کرو، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، حتی تمر علیکم فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ نبی کی بیٹی تمہارے سامنے سے گزر جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی 70,000 حوروں کے ساتھ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گی، اور اس وقت قیامت میں آپ اپنے امت کی، اپنے بابا کی امت کی شفاعت کا سوال کریں گی۔ ہمیں چاہیے آج کے دن عہد کریں، ہماری مستورات جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا آخرت سے پہلے جنت قرار پا جائے۔ برہان رحمت میں گفتگو جاری ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں ہوں